اللہ فرماتے ہیں زہرا یہ اس گھر کا احترام ہے کہ ہر آنے والا استغفر کر اجازت لے کے آتا ہے ورنہ یہ فرشتہ اجل ایسا ہے کہ کسی گھر میں اجازت اور اطلاع لے کر نہیں آتا یہ تیرے بابا کی عظمت ہے یہ رسول اللہ کا احترام ہے برادران ایمانی یہ تو مدینہ ہے یہاں پر فرشتے اجل بھی کرنے داخل ہونا کیا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے مگر یا رسول اللہ کی وفات کے بعد ہی دنیا بدل گئی لوگ آگ لے کر آئے گا زہرا پہ کوئی اجازت نہیں مانگی گئی اور تیرے زہرا کے پہلو مبارک کو دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ نے مولا حضرت زہرا صلی اللہ علیہ عزیز اولاد جب باپ کی زندگی کے آخری لمحات میں بیٹے بیٹیاں مریض موجود رہ کر ہمیشہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں رنگ بدل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں حضرت زہرا کی بات کے گرامی کی چہرے مبارک دیکھتی رہی جب زندگی میں اضافہ ہوتا ہوا تو زہرا کے چہرے کی جلن کا لگتا تھا پریشانی میں اضافہ ہوتا تھا بلاخر وہ مرحلہ آیا فرشتے آدم نے قضاء الہی فیصلہ الہی پورا کرنے کے لیے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے وہ مرحلہ آیا یا بنت رسول اللہ اے فاطمہ الزہرا اب اس مصیبت کو برداشت کرنا ہے یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں حضرت زہرا کو مالک گرامی کی تعزیت پیش کرنے کے لیے حضرت علی کو رسول اللہ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے امام حسن و امام حسین کو دادا کی تعزیت پیش کرنے کے لیے اور حضرت امام الزمان کو جد حمزہ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے ہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ساری امت کو ہدایت کی صبر کی تلقین کرتے گئے اور اب یہی کہا جا سکتا ہے خاندان رسول اے خاندان رسول صبر کا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیشت بری میں تیاری ہوتی ہے جنت الفردوس میں فرشتے و حور و غلمان آمادہ ہوتے ہیں رسول اللہ کے استقبال کے لیے مگر مدینہ میں ماتم کی صدا بلند ہوتی ہے فکر زہرا سے فکر بیت رسول سے شور خدا کی آواز بلند ہوتی ہے واہ بتا کی فریاد عرض کریں گے یا زہرا عرض کریں گے اے حسن و حسین اے علی مرتضی یہ مدینہ ہے واقعا رسول اللہ کی جدائی سب سے زیادہ اور سب سے سخت غم ہے مگر ابھی مصیبتوں کا سلسلہ چلے گا ایک نہ ایک کی جدائی کا موقع آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے آمدی حضرت علی علیہ السلام اور دیگر بنو ہاشم کے ساتھ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع کرتے ہیں بدن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کا تعین غسل دیتے ہیں ادھر خانہ رسول میں ماتم ہے یہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگ دنیا کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے صحیفہ میں جمع ہو رہے ہیں یہ ایک اور مصیبت آیا رسول کے لیے دنیا میں کہیں
ہو جائے. یہ ساری باتیں قلب زہرا کے لیے تکلیفیں ہیں. حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کی تجوید و تکلیف کا عمل پورا کرتے ہیں. نماز کی تیاری ہوتی ہے. وہ رسول جو ہمیشہ امت کی امامت کیا کرتے تھے، اب رسول اللہ کا جنازہ مبارک ہے اور حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر رسول اللہ کی تدفین کا عمل قریب آتا ہے. بس مختصر یہ کہ اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے اقدام کیا جاتا ہے. عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ تیرے نواسے حسن و حسین موجود ہیں، احترام کے ساتھ آپ کا جنازہ مبارک آپ کے دفن کرنے کا عمل پورا ہوا، مگر پھر سن 50 ہجری میں تیرے ہی نواسے حسن السلام کو یہی آپ کے پہلو میں دفن کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تینوں کی بارش ہوئی اور حسین کی مظلومیت کو آپ خود بتاتے گئے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ کربلا کے رقم تک صحرا میں میرا نواسا حسین جیسا شہید کیا جائے گا. عزاداران مولا، جب رسول پاک کو دفن کیا جاتا ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک جملہ کہتی ہے، فرماتی ہے لوگوں تم نے کیسے گوارا کیا کہ اپنے رسول کے بدن مبارک پر مٹی ڈالے، اپنے رسول پاک کو مٹی کے نیچے دفن کرنے کا یہ مرحلہ کیسے برداشت کیا. اور زہرا یہ ایک مصیبت نہیں، اب مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں گی. زہرا وہ وقت آئے گا جب آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں آ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں میں آتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا حسن الطاہرین، السلام علیکم یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ کا جنازہ مبارک اگرچہ امت نے بے وفائی کی مگر تیروں کا نشانہ نہ بنا. جیسا شہید نہیں کیا گیا مگر اپنے نواسے کا ہاتھ دیکھیے کربلا میں آپ کی نوز مبارک کا سوال جیسا رہ گرد کربلا میں پڑا ہے. اور امام زین العابدین دربار شام میں یہ فرماتے ہیں کہ میں ادب دری ہے کربلا، میں اس شہید کا فرزند ہوں جو کربلا جس کی لاش کربلا میں پڑی رہی. ادب شان، میں اس جاسے کا فرزند ہوں جو کربلا میں شہید کیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جو جس کی گردن مبارک جسے رشت گردن سے ذبح کیا گیا. اور فرمایا کہ علم تو میں اس حسین کا فرزند ہوں جس کی شہادت کے بعد جس کا